کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوراں دے متعلق پرندیاں دے متعلق فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم خالق کائنات دا فرمان جڑے چوپائے نے جانور نے پرندے نے اے بھی تواڈی مثل امت نے بجناحیہ الا امثالکم اے بھی تواڈی مثل امت نے. کیا مطلب؟ مفسرین کرام فرماندے نے جویں تساں انسان خالق کے کائنات دی مخلوق ہو ایویں جانور دے پرندے اے بھی خالق کے کائنات دی مخلوق نے. یہ کیا ہے؟ جانور اللہ تبارک و تعالی دی مخلوق ہے. اچھا جانور دے حوالے دے نال اللہ تبارک و تعالی دا یہ فرمان تواڈے سامنے پیش کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ کردے نے. سفر دے دوران ایک عورت نے اپنی اونٹنی دے اوتے لعنت کیتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا ما علیہا ودعوها فإنها ملعونہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترہیب دے طور دے فرمایا کہ اس اونٹنی دو تساں جڑا سامان ہے او بھی لہا گنو تے اس اونٹنی چھوڑ دیو. کیوں؟ اے اونٹنی جڑی ہے دے اوتے لعنت کیتی گئی ہے. یعنی جانور کو کوئی بندہ لعنت نہیں کر سکتا. جویں اج کل دے طور دے کچھ لوگ جلے جانور دے ہاں چراون ونجن آکھن اے مرے لعنتیا ایڈے ول تھی تے ایڈے ہٹ ون. اگر کوئی جانور کہیں کو تکلیف پیا دے اون دے اوتے کچھ لوگ جانور نو لعنت پہ کریں دے ہوندے نے. اونٹ ہوئے بھاویں بکری ہوئے بھاویں بکرا ہوئے بھاویں گائے ہوئے بھاویں بیل ہوئے بھینسا ہوئے بھاویں کٹا ہوئے کوئی بھی جانور ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمان دو سانو سبق یہ ملتا ہے کہ جانور نو لعنت نہیں کرنی. توجہ ہے کہ نہیں؟ جانور کو لعنت نہیں کرنی. وہ بھاویں ریڑی دے جوئی وندے ہو تھوڑی جا کھاڑ ونجے دے مرے لانتیا ٹور پو کہ یا ٹردا کیوں نہ ہے. یہ جا جملے اساں جانور دے متعلق نہیں بولنے. ایویں ہی اگر کوئی گاں دودھ بندہ چون ویندا تے ٹپڑ پے ونجے تو انہوں گویا کیا دن نے لانتیا کیوں ٹپدی پئی ہیں کہ ہی آتے کو مقصد ہے کوئی بھی کس لحاظ نال تکلیف والا معاملہ ہوئے تو جانور کو لعنت نہیں کرنی. یہ پیارے محبوب نے اس کے متعلق ترہیب بیان فرمائی ہے. اس کے علاوہ اور روایت تھوڑے سامنے پیش کراں. بعض لوگ جانور لڑاندے نے ککڑ لڑیندے اٹھ لڑیندے ڈاند لڑیندے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان آپ نے اس کو منع فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان التعریش بین البہائم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو لڑاون دو منع فرمایا ہے. گویا کہ اس دے وچ جانوروں کو تکلیف ہوندی. آپ نے منع فرمایا کہ آپس جانوروں کو لڑایا نہ ونجے. لیکن اج کل دے معاملے کچھ لوگ اٹھ پہ لڑیں دن کچھ لوگ اس سے علاوہ ککڑ پہ لڑیں دن. اسا مکمل طور دے پرہیز کرنا ہے. لوگوں کو دے سامنا ہے کہ پیارے محبوب نے جانور دو لڑاون دو منع فرمایا ہے. اچھا کچھ بندے شولہ دیکھن ویندے نظر سے شولہ دیکھن ویندے پیسے جلے چیز ہے بھی غلط ناجائز ہے تو ان دا شولہ بھی نہیں دیکھنا. انہاں دے ہاں ونجنا ہی نہیں شریک بھی نہیں تھے ہونا. بھئی جڑا کام بھی غلط ہے جڑا بندہ غلط کام کرے دا پیا ہے ان دے کولو ونجنا ہی نہیں. جڑا توجہ نہ بولو سبحان اللہ. اس تو علاوہ کچھ لوگ جانوروں کو تکلیف دین دین ڈنڈیاں دے نال مارا سوٹیاں دے نال مارنا شروع کر دیتا. اے انسان سچیندا کیوں نہ ہے؟ اے تو سچیندا بھئی میں میرا کچھ نہیں کر سکتا
لیکن یہ سوچ جس خالق نے سارے نو پیدا فرمایا ہے وہ انصاف لمن والا ہے، اے نہ سمجھ کہ میں جو چاہواں تے کراں بیٹھا، اے انسان جانور کو تکلیف نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، من قتل العصفورا فما فوقها بغیر حقها سال اللہ عز وجل عنها یوم القیامہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ کہیں بندے نے حدیث کا مفہوم چڑیا نو مارا ہے یا کہیں جانور نو مارا ہے، جانور نو مارن دی باویں جو حالت ہوئے مارا سی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں قیامت والے دیہاڑے خالق کے کائنات اس بندے کو لو اس دے متعلق سوال کرے سی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ انسان تو غفلت کا شکار نہ تھی، بھائی جو میری مرضی ہے، میرا ہوں، میں دا مالک ہاں، وہ میرا ہی جانور ہے۔ کوئی بندہ کہیں کوئی جانور کو مرندہ کھڑا ہوتا ہے، رکے نا بھائی خیال کر، جانور ہے، گندام ہے، زبان کہنی آدھا نہیں یہ تو میرا ہے، تو کون ہے میرے کو روکنا لا؟ بھائی تیرا ہے، تو دا مالک ہے، لیکن انصاف کرنے والی ذات خالق کے کائنات دی ہے۔ اس ذات تو ڈر جس نے تینوں ہی پیدا فرمایا ہے، جس نے جانور کو ہی پیدا فرمایا ہے، پوری کائنات نو پیدا فرمایا ہے، تو غفلت دا شکار نہ تھی ون۔ اس کے علاوہ ہو روایت تھوڑے سامنے پیش کراں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت دا ذکر کیتا ہے جن دا ٹھکانہ اگ بنیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ فرمایا عذبت امرات فی حرۃ سجنتها حتی ماتت فدخلت فیہا النار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دن ایک عورت ہے، انہوں بلی دی وجہ دے نال عذاب دیتا گیا ہے۔ بلی دی وجہ دے نال کیا مطلب؟ اس بلی نو قید کر چھوڑا سی، ڈھک دیتا سی، انہوں کوئی چیز کھاون نہیں سی دیتی، کوئی چیز پیون واسطے نہیں سی دیتی، ڈھک کے رکھ دیتا سی، وہ بلی مر گئی ہے۔ پیارے محبوب فرما دن اس عورت نو اس وجہ دے نال سزا ملی ہے، فدخلت فیہا النار، اس عورت دا ٹھکانہ اگ بن گیا ہے صرف اس بلی دی وجہ دے نال۔ اے انسان سوچ لے، ایک بلی دی وجہ دے نال اتنی سزا پئی ملدی ہے، جیڑے بلی کیا وڈے وڈے جانوروں تکلیف دیویں تے سزاواں دیویں، انہاں دے اتے وبال کیا آ سکدا ہے؟ استغفر اللہ۔ گویا کہ اساں اس متعلق سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اچھا یہ تو یہ سمجھو کہ عذاب ملا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جانوراں دے نال بھلائی کریندا ہے تو انہوں اجر بھی ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے دے متعلق فرمایا فسق القلب فشکر اللہ فغفر له۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دن ایک بندے نے کتے نو پانی پلایا سی۔ توجہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے، کتے نو پیاسے کتے نو پانی پلایا۔ پیارے محبوب فرما دن فشکر اللہ، خالق کائنات نے اس عمل نو قبول فرما کے فغفر له، اس بندے دی بخشش فرما چھوڑیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پانی پلاون دی وجہ دے نال ان دی بخشش ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دے گناہوں کو معاف کر چھوڑا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت تیرے سامنے پیش کراں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کیڑی چیز دو؟ انہو لا ینبغی ان یعذب بالنار الا رب النار۔ کوئی بندہ کہیں جانوراں کو کہیں پرندیاں کو اگ دے وچ ساڑ نہیں سکدا ہے۔ انہو لا ینبغی مناسب نہیں کہیں بندے واسطے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اگ دے ذریعے کہیں جانور نو تکلیف پہنچاوے، مارے۔ کچھ بندے کیا کریں دن آدن جڑا سپ ہے وہ سارے کو میں نہیں مردہ، اسا اگ سٹ کے مرے سوں،
بہرحال بھاویں سپ ہوئے بھاویں کوئی جانور ہوئے تسا انہوں اگ وچ سٹ کے مارنا مکروہ ہے کہ اگ دا عذاب وہ اللہ تعالیٰ ہی دیون والا ہے، کوئی مخلوق دا بندہ انسان اگ دا عذاب نہ لے۔ ایویں اتھا میں ایک مسئلہ نال بیوے دسائی ونا بہتر ہے مناسب ہے۔ اساں جڑے کیا کریں دے سے جلے اساں کنک چاہ گھنے ہیں اس تو بعد اساں اپنے ایٹھیں چ اگ لا چھوڑے نے ہیں، ناڑ پیا سڑدا ساڈا بھائی تہاڈا ناڑ دا سڑدا پیا ہے تے نال کیڑے مکوڑے تڈیاں پرندے وہ پتہ نہیں کتنی چیزاں نو اگ پئی لگدی ہوندی ہے اوندا سو کیوں نہیں آندی؟ تساں یہ دسو چاہندے وے یار اساں ناڑ نہ ملے سوں ناڑ نہ سڑے سوں تو ساری پیداوار پوری نہیں تھیندی، سارا مسئلہ حل نہیں تھیندا، تو ساری پیداوار صحیح کہنا تھی سی اے سوچ بھی نال تھوڑی جی رکھو کہ اگر نقصان کتنا تھیندا پیا ہے، کتنے پرندے کیڑے مکوڑے وہ ان چیزوں نال سڑ ویندے ہیں۔ اس تو علاوہ اگر تساں ناڑ نہ ساڑو تو اون دے وچ کتنی چیزاں دا رزق پیا ہوندا ہے وہ بھی سڑ ویندا ہے۔